بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم فرمانے والا ہے۔ ساتھیوں، ایک بار ہالی ووڈ کی تاریخ میں ایک بہت ہی عجیب و غریب واقعہ پیش آیا جو ہمیشہ کے لیے ہالی ووڈ کا یادگار واقعہ بن گیا۔ دوستوں، ہوا کچھ اس طرح تھا کہ ہالی ووڈ کے بولیورڈ ڈسٹرکٹ کے اطراف میں واک آف فیم کے نام سے ایک تقریب منعقد کی جاتی ہے۔ اس تقریب میں امریکہ کا نام روشن کرنے والے ہیروز کے ناموں کے ستارے بنا کر سڑک کے اطراف میں زمین پر لگائے جاتے ہیں۔ ہر ستارے کے ساتھ ہیرو کا نام لکھا ہوتا ہے اور لوگ وہاں سے گزرتے ہوئے اپنے من پسند ہیرو کا نام دیکھتے ہیں اور ان کی خدمات سے آگاہ اور واقف ہوتے ہیں اور خوشی محسوس کرتے ہیں۔ ساتھیوں، یہ تقریب پورے ہالی ووڈ میں بہت بڑے اعزاز والی ہوتی ہے۔ دوستوں، آج سے تقریباً 45 سال پہلے کی بات ہے۔ اس سال بھی واک آف فیم کے سلسلے میں امریکہ کے ہیروز کے نام کے ستارے سڑک پر لگائے جا رہے تھے، لیکن پتہ ہے ساتھیوں، اتنے بڑے موقع پر ایک ہیرو نے اپنا ستارہ زمین پر لگانے سے صاف صاف انکار کر دیا۔ دوستوں، اس ہیرو کا کہنا تھا کہ وہ اپنے نام کو زمین پر لکھا ہوا دیکھ کر برداشت نہیں کر پائے گا، اور اگر واک آف فیم کی منتظمین کو کسی قسم کا بھی مسئلہ ہے تو وہ بھلے واک آف فیم کے اس سال کی لسٹ سے اس شخص کے نام کو نکال سکتے ہیں۔ دوستوں، یہ واک آف فیم کی انتظامیہ کے لیے بڑا ہی عجیب و غریب اعتراض تھا، کیونکہ پہلے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ لوگ تو واک آف فیم کی لسٹ میں شامل ہونے کو اپنا اعزاز سمجھتے ہیں۔ واک آف فیم کی ہسٹری میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ کسی نے کبھی اعتراض کیا ہو اور اپنے نام کو سڑک پر لگانے سے منع کیا ہو، بلکہ وہ تو اپنا نام اس فہرست میں شامل کرنے میں ہی اپنی خوش نصیبی سمجھتے تھے۔ لیکن اس بار واک آف فیم میں اپنا نام سڑک پر نہ لگانے والا بندہ کوئی معمولی بندہ نہیں تھا، وہ بہت بڑی اور اونچی شخصیت کا مالک تھا۔ وہ بندہ اپنے زمانے کا امریکہ جیسی جگہ کا سب سے ٹاپ کلاس بندہ تھا۔ دوستوں، واک آف فیم کی انتظامیہ نے آخر کار اس بندے سے پوچھ ہی لیا کہ اسے کیوں اعتراض ہے اپنا نام سڑک پر لگانے سے، جس پر ہیرو نے کہا، بات صرف میرے اعتراض کی نہیں ہے، بات تو دراصل یہ ہے کہ جس ہستی کے نام پر میں نے اپنا نام رکھا ہے، مجھے اس ہستی کے نام سے ایسا عشق ہے اور میرے دل میں اس نام کی ایسی عزت ہے کہ میں برداشت ہی نہیں کر سکتا کہ یہ پاک نام زمین پر لکھا جائے اور زمین پر لکھ کر اس نام کی توہین کی جائے۔ دوستوں، اس ہیرو نے کہا کہ میں اپنا نام واک آف فیم کی فہرست سے 1000 بار خارج کروا سکتا ہوں، لیکن اس عظیم اور پاک نام کی توہین نہیں برداشت کر سکتا۔ اگر آپ لوگوں نے مجھے اس تقریب میں شامل کرنا ہے تو پھر میرے نام کے ستارے کو دیوار یا کسی بلند جگہ پہ لگایا جائے۔ دوستوں، ہیرو کا مطالبہ جان کے واک آف فیم کی انتظامیہ نے اس ہیرو کی بات مان لی، اور اس طرح واک آف فیم امریکہ کی تاریخ میں پہلی بار اس ہیرو کے نام کا ستارہ تقریب کے موقع پر دیوار میں سب سے بلند جگہ پہ لگایا گیا۔ ساتھیوں، اس ہیرو کی اتنی ساری باتیں سن کے آپ یقیناً اس ستارے کا نام سننے کے لیے بے چین ہو رہے ہوں گے۔ دوستوں، اس عظیم شخص کا نام محمد علی تھا، جی، باکسر محمد علی، اور جس نام کی توہین اس کے برداشت سے باہر تھی، وہ پاک نام ہمارے پیارے نبی، ہم سب کے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا۔ باکسر محمد علی کا ہمارے پیارے نبی سے محبت کا یہ عالم تھا کہ اس نے امریکہ کی نامی گرامی تقریب تک چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کا یہ عالم محمد علی کو پوری دنیا کا ہیرو بنا گیا۔ دراصل محمد علی کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق ہونے کا جذبہ خود بخود پیدا ہوا تھا، بلکہ یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے کہ جس نے بھی مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈال لیا، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام اس کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد بن جاتا ہے۔ عاشق رسول ایک الگ ہی دنیا کا باسی بن جاتا ہے، جہاں محبوب کے عشق میں محبوب کی شان کے خاطر جان دی بھی جا سکتی ہے اور کسی گستاخ کی جان لی بھی جا سکتی ہے۔
ساتھیوں، یہاں پہ ہم آپ کو ایک بات مزید بتانا چاہیں گے کہ امریکہ کی تاریخ کا ہیوی ویٹ چیمپئن آرنی ٹریل، جو کہ محمد علی سے شدید نفرت کرتا تھا اور اس کے اسلام قبول کرنے کے بعد وہ باکسر محمد علی کو چڑھانے کے لیے ان کے پہلے نام یعنی محمد علی کا قبول اسلام سے پہلے جو نام تھا آرنی ٹریل، انہیں اس نام سے ہی بلاتا تھا۔ ساتھیوں، ہیوی ویٹ چیمپئن آرنی ٹریل باکسر محمد علی کو ان کے پرانے نام کیشن قلعے سے ہی پکارتا تھا، لیکن محمد علی اسے بار بار روکتا تھا، جبکہ آرنی ٹریل اسلام سے تعصب کی وجہ سے جان بوجھ کر ایسا کرتا تھا۔ آرنی ٹریل کی اس حرکت کی وجہ سے باکسر محمد علی اسے اکثر رنگ سے باہر بھی بہت مارتا تھا، لیکن لوگ چھڑا دیا کرتے تھے۔ محمد علی کو اس بات کی بہت تکلیف ہوتی تھی اور وہ بہت مشکلوں سے ہی اس بات کو برداشت کرتا تھا کہ آرنی ٹریل اسے اس کے پرانے نام سے پکارے۔ ساتھیوں، باکسر محمد علی یہی چاہتا تھا کہ اسے موقع ملے اور وہ آرنی ٹریل سے مقابلہ کرے اور اسے اچھے سے سبق سکھائے، اور پھر بالآخر محمد علی کو ایک دن ایسا موقع مل ہی گیا۔ دوستو، میچ شروع ہونے سے پہلے آرنی ٹریل نے حسب عادت محمد علی کو اس کے قبول اسلام سے پہلے والے نام سے مخاطب کیا، جس پر محمد علی آرنی ٹریل پر وحشی درندوں کی طرح ٹوٹ پڑا۔ ساتھیوں، تمام تماشائی حیرانی سے میچ کو دیکھ رہے تھے، کیونکہ دراصل وہ میچ نہیں تھا۔ باکسر محمد علی تو میچ کھیل ہی نہیں رہے تھے، وہ تو ورلڈ چیمپئن آرنی ٹریل کو بری طرح مار مار کے ادھمرا کر چکے تھے اور چیخ چیخ کر اس سے پوچھ رہے تھے کہ بتاؤ میرا نام کیا ہے، تم مجھے بتاؤ کہ میرا نام کیا ہے۔ چونکہ آرنی ٹریل محمد علی کے مکے اور گھونسوں کی وجہ سے شدید زخمی ہو چکا تھا، تو اس نے بمشکل ہی محمد علی کو اس کے مسلمان ہونے کے بعد کے نام سے پکارا اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ یہ پہلی بار ہی تھا جب محمد علی نے جیسے تیسے آرنی ٹریل کے منہ سے اپنا اسلام قبول کرنے کے بعد کا نام محمد علی سنا تھا۔ دوستوں، میچ ختم ہونے کے بعد لوگوں نے محمد علی سے پوچھا کہ وہ کیوں اس حد تک اپنے نام کو لے کر جذباتی ہو جاتا ہے، جس پر باکسر محمد علی نے نہایت میٹھے لہجے میں لوگوں سے مخاطب ہو کے کہا کہ محمد کے معنی ہیں وہ جس کی تعریف کی گئی ہو، اور علی کے معنی بلند کے ہیں۔ دوستوں، بے شک جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جام پی لیا، پھر وہ چاہے عرب کا ہو، نجم کا ہو، گورا ہو، کالا ہو، کوئی بھی نام ہو، کوئی بھی ملک ہو، وہ ہر مسلمان کے ساتھ ایک ہی تسبیح میں پرویا جائے گا، پھر وہ مرتے دم تک خود کو اس تسبیح سے جدا نہیں کر سکتا۔ دوستوں، آپ کو آج کی ہماری ہالی ووڈ کے عاشق رسول کی ویڈیو کیسی لگی؟ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اسے سبسکرائب کر کے دینی سفر میں ہمارا ساتھ دیں۔